مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور ایک تیسری روایت یہ ہے کہ جب میرے آقا دونوں عالم کے داتا کائنات کے والی رحمت تمام نے مسجد نبوی شریف کی زمین کی خریداری کی تکمیل فرما لی اور اس کی بنیاد کی جب کھدائی ہو گئی تو سرکار نے بنیاد رکھنے کے وقت اپنے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی نے ایک پتھر زمین میں رکھا، اور رکھنے کے بعد میں آواز دیتے ہیں اینا ابو بکر، کہاں ہیں ابو بکر؟ پیارے ابو بکر پہنچے تو آقا ارشاد فرماتے اے ابو بکر میرے پتھر سے ملا کر ایک پتھر تم رکھ دو۔ پیارے ابو بکر نے جب رکھ دیا تو سرکار بیان فرماتے ہیں اینا عمر، کہاں ہے عمر؟ پیارے عمر جب پہنچے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر نے جو پتھر رکھا ہے اس پتھر سے ملا کر ایک پتھر تم رکھ دو۔ حضرت عمر نے جب رکھ دیا تو آقا ارشاد فرماتے اینا عثمان، کہاں ہے عثمان؟ حضرت عثمان جب پہنچے تو آقا بیان فرماتے ہیں عمر نے جو پتھر رکھا ہے اس پتھر سے ملا کر ایک پتھر تم رکھ دو۔ جب حضرت عثمان نے رکھ دیا تو ہم سب کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اینا علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی ابن ابی طالب؟ پیارے علی شیر خدا مشکل کشاں آگے بڑھے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی عثمان نے جہاں پتھر رکھا ہے اس پتھر سے ملا کر کے ایک پتھر تم رکھ دو۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے آمنہ کے لال مسجد کی بنیاد رکھ رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا بنیاد رکھنے کے ساتھ منصب خلافت بانٹتے جا رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں میرے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کا نام ابو بکر ہوگا، ان کے بعد جو خلیفہ ہوگا ان کا نام عمر ہوگا، ان کے بعد جو خلیفہ ہوگا ان کا نام عثمان ہوگا، ان کے بعد جو خلیفہ ہوگا ان کا نام علی ہوگا۔ نبی یہ دو جہاں نے ایسے انداز سے خلافت کی ترتیب فرما کر کے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اس کی ترجمانی میرے اعلیٰ حضرت نے جو کر دی ہے وہ نبی پاک کے ارشاد کے مطابق ہے کہ نبی یہ دو جہاں انیس بے کساں نے اپنا خلیفہ جن جن کو بنایا وہ مسجد نبوی کی بنیاد کے موقع پر بنا کر کے تمام امت مسلمہ کو بتا دیا ہے کہ اے میرے چاہنے والوں دھوکہ مت کھانا، یہی خلافت کی ترتیب ہے، جن کا ان سے محبت و پیار ہوگا حقیقت میں وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہیدان کربلا، سبحان اللہ۔ حضرات دیکھیے اب اس پر ایک اعتراض تبرعی لوگوں کا ہے جنہیں ہم رافضی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا میں ظاہری طور پر پیارے ابو بکر صدیق کو اول مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، مگر حوض کوثر پر علی شیر خدا مشکل کشاں اول رہیں گے۔ یہ ان کا نظریہ ہے، ہمیں پیارے علی کی عظمت سے کوئی انکار نہیں، ہم ہی وہ سنی صحیح العقیدہ ہیں جو شان علی کو بھی بتاتے ہیں، شان صحابہ کو بھی بتاتے ہیں، شان اہل بیت کو بھی بتاتے ہیں، اور جو مزاج نبی یہ دو جہاں نے دیا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے صحابہ سے محبت کرو، اسی مزاج کی ترجمانی انہی کا ایک دیوانہ نبی پاک کی رحمت بن کر، صاحب کنز ایمان بن کر کے، سنیوں کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بن کر کے کرتے ہیں کہ سنیوں اپنے ایک ہاتھ میں نبی کے یاروں کا دامن رکھو اور اپنے دوسرے ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن رکھو۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہم لوگوں کے ایک ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن ہے اور ہمارے دوسرے ہاتھ میں نبی کے یاروں کا دامن ہے۔ نبی یہ دو جہاں انیس بے کساں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیار ابو بکر صدیق کی عظمت کیسی بتائی اور کیسے حسین انداز سے تمامی کتابوں کے اندر ان کی نکہتیں موجود نظر آیا کرتی ہے، ان کی شان ایسی اعلیٰ اور بالا ہے۔ وہ کہتے ہیں
کہ دیکھیے ہم ان کو ظاہری طور پر اول مانتے ہیں مگر باطن میں پیارے علی حوض کوثر پر اول رہیں گے۔ دیکھیے ان کا ایک اعتراض ہے، میرے آقا دونوں عالم کے سرکار غیب کی خبر رکھتے ہیں اور میرے آقا دونوں عالم کے سرکار نے اس کے علم کے مطابق جواب دے دیا ہے، اور پیارے علی کے پیارے ابو بکر صدیق کے تعلق سے ارشاد فرما دیا ہے، یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض الکوثر۔ اے پیارے ابو بکر تو میرا ساتھی غار میں بھی ہے اور تو میرا ساتھی حوض کوثر پر بھی رہے گا۔ نبی دو جہاں علی سے بے کسا نے تمامی معاملے کو ظاہر فرما دیا، کیونکہ نبی دو جہاں کو اس بات کا علم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جو میرے یار کے تعلق سے بکواس لوگ کریں گے، تو نبی دو جہاں نے اس اعتراض کو بالکل ختم ہی فرما دیا ہے اور کہا کہ دیکھو پیارے ابو بکر کو مجھ سے کہیں دور مت دیکھو، میرا ابو بکر یہ ہے کہ یہ غار میں ہے تو میرے ساتھ ہے، سفر میں ہے تو میرے ساتھ ہے، حضر میں ہے تو میرے ساتھ ہے، مکے میں ہے تو میرے ساتھ ہے، مدینہ طیبہ میں ہے تو میرے ساتھ ہے۔ ارے میرے یارو وہ غار میں بھی میرے ساتھ تھا اور آج مزار میں بھی میرے ساتھ ہے۔ پیارے ابو بکر کی شان کیسی اعلیٰ اور بالا ہے، یہ افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق ہیں جنہیں دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عالی شان دے رکھی ہے، وہ اعلیٰ مقام دے رکھا ہے جن کا تذکرہ قرآن کے اندر ملا کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر ملا کرتا ہے، جن کی عظمت اعلیٰ اور بالا ہیں۔ ایک روایت اور غیروں کی آتی ہے جو کہ ہمیں کل کی رات میں فضیلت اہل بیت اور اس کے ساتھ شان علی کو پیش کرنا ہے، پھر شان سیدہ فاطمہ، پھر انشاءاللہ الرحمن میدان کربلا کا رنگ دیکھنا ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کے سامنے شان صحابہ کے تعلق سے اور شان ابو بکر صدیق کے تعلق سے جو لوگوں کا اعتراض ہے اس اعتراض کو آپ کے نظروں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ایک اعتراض جو ان کا ہے مکمل ہمارے اور آپ کے ذہنوں سے دور ہو جائے۔ غدیر خم کا ایک موقع ہے، اس موقع پر ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار نے پیارے علی کے ہاتھ کو اٹھایا اور اپنے ہاتھ میں لے کر کے پیارے علی شیر خدا مشکل کشا کے ہاتھ مقدس کو اٹھا کر کے ہم سب کے آقا نے علی شیر خدا کی شان کو بڑھا دی اور بڑھانے کے ساتھ کہا، اے دیکھنے والوں دیکھو یہ علی بڑی توانائی والا ہے، یہ علی بڑی شان والا ہے، علی کا دیکھنا عبادت ہے، علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ نبی دو جہاں نے علی شیر خدا مشکل کشا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اٹھایا تو اس تعلق سے رافضی لوگ کہتے ہیں ایک ہی ہاتھ پیارے علی کا ہے جو نبی دو جہاں کے ہاتھ میں پہنچا، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ صحابہ کی جماعت اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے عینی طور پر اس کی شہادت دیتی ہے کہ میں نے اپنے آقا دونوں عالم کے داتا کو دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے حجرے سے حضور نکلے جن کے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا اور جن کے دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ تھا۔ مسجد نبوی شریف کی جانب میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں اور جانے کے بعد میں صحابہ کو کہتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ دیکھو یہ دونوں میرے یار آ رہے ہیں۔ جب صحابہ نے دیکھا مسکرانے لگے تو کائنات کے والی کہتے ہیں یہ منظر ایک بار تم کو اور دیکھنے کو ملے گا، دنیا میں جس طرح میں ان کے ساتھ آ رہا ہوں ایسا ہی میں میدان محشر میں آتا ہوا نظر آؤں گا۔ نبی دو جہاں نے بتا دیا یہ میرا یار زمین میں بھی میرے ساتھ ہے اور محشر میں بھی میرے ساتھ رہے گا، جنت کے دروازے پر بھی میرے ساتھ رہے گا۔ نبی دو جہاں نے غیب کے پردے کو ظاہر فرما کر کے تمامی دیوبند بدعقیدہ کے ناطقے کو بند کر دیا اور یہ بتا دیا، اے لوگوں رب نے کسی چیز کو میرے نظروں سے پوشیدہ نہیں کیا ہے، محشر کے حال کو بھی میں جانتا ہوں، یہاں کے حال کو بھی میں جانتا ہوں، جنت کے حالات کو بھی میں جانتا ہوں۔ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سنیت کی شان کہتے ہیں، محبت کی پہچان کہتے ہیں، صاحب کنز ایمان کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان کہتے ہیں، یا نبی اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات نبی دو جہاں علی سے بے کساں ارشاد فرماتے اللہ نے ہر نبی کے 2 وزیر پیدا فرمائے اور ان کے 2 وزیر دنیا میں رہے، اور ان کے 2 وزیر لیکن اللہ نے میرے لیے 4 وزیر بنائے ہیں۔ 2 وزیر آسمان پر ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں۔ آسمان کے 2 وزیروں کا نام نبی دو جہاں نے بتائے، ایک کا نام جبرائیل ہے اور دوسرے کا نام میکائیل ہے، اور زمین کے 2 وزیروں کا نام ہم سب کے مصطفیٰ نے بتایا، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ یہ دونوں وزیر ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی وزیر تو ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن وزیر کے ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں مانتے کہ ان کی طاقت اب بھی برقرار ہے۔ تو عاشق یہ کہتا اچھا یہ بتاؤ کہ نبی دو جہاں کے 2 وزیر جو آسمان پر ہیں وہ زندہ ہے یا مردہ؟ کہا کہ وہ زندہ ہیں، جنہیں جبرائیل و میکائیل کہا جاتا ہے۔ پھر ایک عاشق نبی پاک کا دیوانہ یہ کہا کہ عمر فاروق جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے، شہید زندہ ہے یا مردہ؟ کہا وہ بھی زندہ۔ تو پھر کہا اچھا یہ بتائیے ابو بکر کے تعلق سے تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کیونکہ غار ثور کے اندر جب ثور یعنی سانپ نے آپ کو ڈنک مارا تھا، آپ کو ڈسا تھا، اس زہر کا اثر آپ کے زندگی کے اکثر لمحوں میں ظاہر ہوتا رہا، اور عمر کے آخری لمحے میں لوٹ کر کے وہی زہر کا اثر آیا اور اسی میں آپ کی موت ہوئی۔ گویا کہ آپ کو شہادت سری حاصل ہوئی، تو بتائیے ان کے بارے میں کیا عقیدہ؟ تو کہا ہاں وہ بھی شہادت سری کے منصب پر فائز ہے، لہذا وہ بھی زندہ۔ تو سنی نے کہا تعجب ہے کہ جن کے دونوں وزیر زمین کے زندہ ہو، آسمان کے زندہ ہو، ان کا بادشاہ مر جائے، کبھی ایسا نہیں ہوتا معاذ اللہ۔ میرے مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ ہمیں زندہ رہیں گے۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا یا نبی اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی دو جہاں علی سے بے کساں کے پیارے یار ابو بکر صدیق کی عظمت اس سے محسوس کرو کہ ہم سب کے نبی نے جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کا نورانی منظر اپنے نظروں کے سامنے رکھا اور تشریف لے گئے سرکار، تو وہاں جانے کے بعد میں آقا نے علی کو بلایا، اے پیارے علی میرے پاس آؤ۔ حضرت علی شیر خدا مشکل کشاں حضور کے قریب گئے، سرکار نے کہا علی دیکھو یہ جو بڑے بڑے پتھر اوپر ہیں، جہاں تک ظاہری طور پر میرے ہاتھ کی رسائی نہیں ہو پا رہی ہے، اس کو تم میرے کندھے پر سوار ہو کر کے نکال کر کے باہر پھینک دو۔ پیارے علی عرض کرتے آقا آپ نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، میرا یہ قدم آپ کے گردن پر۔ تو سرکار نے بیان فرمایا علی جیسا میں کہتا ہوں ایسا کرو۔ پیارے علی عرض کرتے آقا میری خواہش یہ ہے کہ میں بیٹھتا ہوں اور آپ میرے کندھے مقدس پر، آپ میرے کندھے پر اپنے نورانی قدم مقدس کو رکھیں، میں آپ کو اٹھاتا ہوں، آپ اپنے نورانی قدم سے ان کو باہر کر دیں۔ تو مصطفیٰ کہتے علی تم نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آقا دو جہاں نے پیارے علی کو اٹھایا، علی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو باہر کیا۔ پھر نبی دو جہاں نے علی سے کہا علی کہاں تک پہنچے؟ تو پیارے علی عرض کرتے آقا جب تک میں زمین پر تھا میری پہنچ زمین تک ہی محدود تھی، لیکن جب میں آپ کے نورانی گردن پر آیا تو میری پہنچ عرش اعظم تک ہو چکی ہے۔ اگر آپ حکم فرما دیں تو میں عرش کے پائے کو کھینچ کر کے زمین پر لا سکتا ہوں۔ لیکن جب زمین پر آئے تو مسکرانے لگے۔ ہمارے اور آپ کے نبی نے کہا اے علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو پیارے علی کہتے ہیں آقا میں عرش پر گیا تھا، زمین پر آ گیا، مجھے کچھ تکلیف نہیں ہوئی۔ تو کائنات کے والی کہتے ہیں ارے پیارے علی تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ پہنچانے والا رحمت للعالمین ہے، جانانے والا جبریل امین ہے، تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ اب آئیے دوسرے
دوسرے گوشے کی جانب چلو۔ آقائے کائنات نے اپنے نورانی گردن مقدس پر پیارے علی کو اٹھایا، ان کے مقام کو بڑھایا، ان کی شان رفعت کو بڑھایا، ان کی عظمت کو دنیا کے لوگوں کو دکھایا۔ لیکن جب ہجرت کی رات آتی ہے، آقائے دو جہاں نے پیارے علی کو اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے حکم دے دیا ہے۔ ساتھی بناتے ہیں کس کو؟ اسی ذات کو جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، جو سارے صحابہ میں، سارے انسانوں میں، سارے نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل عظمت والے ہیں، جنہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ نبی دو جہاں نے پیارے ابو بکر کو اپنے ساتھ لیا، اور جب پہاڑ کے قریب پیارے ابو بکر پہنچے تو پہنچنے کے بعد میں آقا سے عرض کرتے ہیں، آقا سنگلاخ ضمیر ہے، میری طبعی خواہش یہ ہے کہ میں آپ کو اٹھاؤں اور لے کر کے پہاڑ کی بلندی کی آگے منزلوں کو طے کروں۔ ہم سب کے آقا مسکرائے اور پیارے ابو بکر بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی دو جہاں پیارے ابو بکر کے گردن پہ سوار ہو جاتے ہیں، پیارے ابو بکر اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد میں کبھی نبی پاک کے سیدھے قدم کو چومتے ہیں، کبھی الٹے قدم کو چومتے ہیں، کبھی ادھر کے پیر کو چومتے ہیں، کبھی ادھر کے پیر کو چومتے ہیں، چومتے جا رہے ہیں، اور صرف چومتے ہی نہیں ہیں بلکہ ایڑیوں کو اٹھا کر کے پنجوں کے بل چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایسے حال میں جب آگے بڑھتے ہیں تو نبی دو جہاں نے کہا، اے پیارے ابو بکر، پنجوں کو جما لو، پنجوں کو جما لو، پیر کو جما لو، مکمل جما کر چلو، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے۔ تو محبت کی آواز پیارے ابو بکر اپنے آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں، اے میرے آقا، میرا ایمان، میرا ایقان، میرا وجدان، میرا اظہار یہ کہتا ہے مجھے ٹھوکر نہیں لگ سکتی ہے، کیونکہ ٹھوکروں سے بچانے والا میرا آقا میرے اوپر سوار ہو کر کے جا رہا ہے۔ چلتے جا رہے ہیں۔ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی حکیم احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ پیارے ابو بکر نے 1400 سال پہلے نبی دو جہاں کو اٹھا کر کے کتنی منزلوں کو طے کیا؟ بتاتے ہیں تقریباً 13 میل کو طے فرمایا ہے، اور 13 میل طے فرمانے کے بعد میں آقائے کائنات کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ جب نبی دو جہاں کے پائے اطہر کو چومتے جا رہے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت نے کہا، اے پیارے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے، آقا معراج کو حاصل کر رہا ہوں، بلندی کو حاصل کر رہا ہوں، عروج کو حاصل کر رہا ہوں، سرور کو حاصل کر رہا ہوں، جلوے حضور کو حاصل کر رہا ہوں۔ چنانچہ نبی دو جہاں نے کہا، اے ابو بکر طاقت ملی؟ عرض کرتے، ہاں ہاں آقا، جب کبھی تھکان ہوتی ہے آپ کے پیر مقدس کو چوم لیتا ہو، تھکان کافور ہو جاتا ہے، طاقت آتی ہے۔ لے کر کے پہنچے غار کے اندر، اور جانے کے بعد میں غار کے اندر جاتے ہیں تو ایسا عاشق تو ہم نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ دنیا جان کو بچانے کی پرواہ کرتی ہے، مگر پیارے ابو بکر ہیں، غار کے اندر جا رہے ہیں، جتنے سوراخ ہیں سب کو بالکل ڈھک دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں۔ ایک سوراخ بچا ہے، اس پر پیر کی ایڑی کو رکھ لیتے ہیں۔ آیا زہریلا سانپ، ٹھوکر لگائی، اے ابو بکر پیر کو ہٹاؤ، نبی کا چہرہ دکھاؤ۔ آپ نے کہا تو کون ہے؟ کہتا میں مار ہوں، مار، جو فارسی کا جملہ ہے جس کو مار کے معنی سانپ کہے جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اگر تو مار ہے تو میں بھی یارے غار ہوں، تو بھی اپنی طاقت کو لگا لے، میں بھی اپنی طاقت کو لگا لیتا ہوں۔ ابو بکر کاٹ لوں گا، ابو بکر ڈس لوں گا، ابو بکر زہر تمہارے اندر چلا جائے گا۔ پیارے ابو بکر کہتے ہیں جانوروں سے وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے، میں اپنے محبوب کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا، تجھ کو آنے نہیں دے سکتا۔ زہر سانپ نے ڈس لیا، زہر کا اثر جسم کے اندر آیا، اور جب آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تو نبی پاک کے رخسار پر گرتے ہیں تو کائنات کے والی رحمت تمام نے کہا ما یبکی کا یا ابو بکر، اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے آقا کسی زہریلے جانور نے مجھ کو ڈسا ہے۔ آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں نبی کی محبت میں آنے والے کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، راحت ہی راحت ہوتی ہے۔ اپنے لعاب کو نکالا اور زہر جہاں سانپ نے ڈنک مارا تھا، جہاں سانپ نے ڈسا تھا، وہاں اپنے لعاب شریف کو لگا دیا ہے۔ نبی پاک کا لعاب لگا، بالکل زہر کافور ہو گیا۔ مسکرائے پیارے علی، پیارے ابو بکر مسکرائے، اور جب مسکراتے ہیں پیارے ابو بکر تو برجستہ عرض کرتے آقا پیاس
प्यास की बात जब लेते हैं, जबकि प्यारे अबू बकर को मालूम था कि देखिए हम जमीन से लेकर के पहाड़ की बुलंदियों को तय किए हैं, यहाँ तक रास्ते में कहीं पानी का नामो निशान नहीं है। इस गार पर कहा, इस गार के इर्दो गिर्द कहाँ पानी होगा? तो नबी ये दो जहां इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर क्या तुम पानी पीना चाहते हो? अर्ज करते हाँ आका मुझे प्यास की शिद्दत है। चुनांचे नबी ये दो जहां इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर गार के किनारे चले जाओ, पानी पी कर के आ जाओ। अबू बकर जाते हैं, पानी को पीते हैं, और जब हुजरे के अंदर आते हैं, गार के अंदर आते हैं, तो आका कायनात ने कहा, अबू बकर तुमने कैसा पानी पिया? अर्ज करते आका मैंने दूध से ज्यादा सफेद, मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबूदार और शहद से ज्यादा मीठा पानी पिया। तो प्यारे अबू बकर से हम सबके नबी कहते हैं, ए प्यारे अबू बकर तुमको ये मालूम है ये कहाँ का पानी है? नहीं आका मालूम नहीं है, अल्लाह ही जानता है, जब उसका रसूल ही जानते हैं। तो सरकार बयान फरमाते हैं, जब तुमने पानी को तलब किया तो मैंने खुदा की बारगाह में अरीज़ा लगाया, तो मेरे रब ने जन्नत के हौज़े कौसर के फरिश्ते से कहा, हौज़े कौसर से एक नहर को जारी कर दो गार के किनारे तक, ताकि मेरे हबीब की मोहब्बत में प्यास में रहने वाला, मेरे हबीब का दीवाना आबे कौसर के पानी को पी ले। तो प्यारे अबू बकर ये कहते हैं, ए मेरे आका मेरी ये शान है कि आबे कौसर से पीने के लिए पानी भेजा गया। तो आका कायनात इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर तेरी शान तो ऐसी है, तेरी शान तो ऐसी है जो किसी को हासिल नहीं हुई है। इस वजह से मेरे रब ने तेरी प्यास बुझाने के लिए जन्नत से आबे कौसर के पानी को भेज दिया है। अबू बकर की अजमतें और उनकी निकाहतें अपनी जगह पर मुसल्लिम सुबूत है।